دنیا کی طاقت ہے کسی کی کہ سید سجاد کی طاقت کو چیلنج کرے؟ مظلومیت سجاد کی دیکھیں، مظلومیت دیکھیں۔ کوفے میں ایک نیزہ بردار کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نیزے کی انی پر حبیب ابن مظاہر کا سر تھا۔ حبیب کوفے کا ہے نا، سب کوفہ پہنچے، ایک نیزے کی انی پر حبیب کا سر ہے۔ کچھ جوان آئے، اس نیزہ بردار کو قتل کیا، اس کے ہاتھ سے نیزے کو چھینا، نیزے کو زمین پہ رکھا، نیزے کے انی سے سر کو الگ کیا، سر کو دامن میں لے کے ایک جوان یہ کہہ کر چلا کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر کبھی نیزے پہ نہیں ہو سکتا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، سجاد نے اپنی زنجیریں سمیٹی، امام حسین کی سر کی طرف مخاطب کر کے کہا، بابا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نیزے پہ نہیں ہو سکتا، مگر سجاد زنجیروں میں بندھا۔ غربت دیکھیے، ایک روایت بتلاتی ہے ناخن کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں تھی سجاد کے بدن میں جہاں زخم نہ ہو۔ اور جو میرے مولا کو توق پہنایا گیا تھا نا، توق، یہ کوئی عام توق نہیں تھا، اسے کہتے ہیں خاردار توق۔ خاردار توق سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کئی منوں کا لوہا ہوتا ہے اور اس کے داخلی حصے میں کیلیں ہوتی ہیں، اور وہ کیلیں ساری نوکدار ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں، جناب زینب کی روایت ہے کہ اس توق کی کیفیت یہ تھی کہ گوشت کھاتے 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 سجاد کی ہڈیوں تک توق پہنچاتا، اور شام میں داخل ہونے سے پہلے سید سجاد کو ایک غل جامعہ پہنایا گیا۔ اب سنیں غل جامعہ کیا ہے؟ غل جامعہ کہتے ہیں کہ لوہے کی قمیص کو، میرے مولا کو کئی منوں پر مشتمل لوہے کی قمیص پہنائی گئی، اور اس کے داخلی حصے میں کیلیں تھی، نوکدار کیلیں۔ سید سجاد شام میں آئے اور ایک کسی نے کہا، فرزند رسول آپ کے بدن میں کوئی جگہ باقی نہیں، ہر جگہ زخم ہے۔ میرے مولا فرمانے لگے کہ مجھے غل جامعہ پہنا کر شام میں داخل کیا گیا، اور جب میں بازار شام میں پہنچا تو تم نے کیا سنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ کہا مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ پر پتھر مارے گئے۔ میرے مولا نے کہا صرف پتھر نہیں مارے گئے، جب ہم شام پہنچے تو ہم پر صرف پتھر نہیں مارے گئے، جب ہم بازار شام میں داخل ہوئے جس کے ہاتھ میں کھولتا پانی تھا اس نے پانی پھینکا، جس کے ہاتھ میں شعلے تھے انہوں نے شعلے پھینکے، جس کے ہاتھ میں مٹی تھی انہوں نے مٹی پھینکی، جس کے ہاتھ میں پتھر تھے انہوں نے پتھر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا سید سجاد سے پوچھا، مولا آپ کا سر بھی تو زخمی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا ایک شامی نے گھر کی چھت سے آگ کے شعلے پھینکے، ایک شعلہ رونے لگے۔ پوچھنے والے نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں نے کوئی گستاخی کی، مجھے معاف کیجئے گا۔ سید سجاد نے فرمایا تو نے کوئی گستاخی نہیں کی، ہاں میں پورا زخمی ہوں مگر میری زبان زخمی نہیں ہے۔ کربلا میں میرے مظلوم بابا کی زبان بھی زخمی تھی، آنکھیں بھی زخمی تھی۔ روایت بتلاتی ہے سید سجاد نے 34 سے 35 سال گریہ کیا۔ خدا کی قسم، منبر رسول کی قسم، سجاد کبھی اپنے زخموں پہ نہیں روئے۔ 34 سال جب بھی روتے تھے زینب کے زخموں کو یاد کر کے روتے تھے۔ اللہ جانے علی کی بیٹی کتنی زخمی تھی۔ منہال نے آ کے کہا فرزند رسول آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ شہادت آپ کا ورثہ ہے، شہادت آپ کا ورثہ ہے، شہادت آپ کا ورثہ ہے۔ ذرا مجھے 2 منٹ پڑھنے دیجیے گا، پھر تابوت کی برآمدگی ہوگی۔ بس صرف مجھے تھوڑا سا، میں ایک منزل اور آگے چلوں، اجازت دے دیجیے گا کہ ایک مرتبہ کہا مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے۔ امام سجاد نے امامہ اتار کے زمین پہ رکھا، چکی ہوئی کمر تھام کے کہا منہال شہادت ہمارا ورثہ ہے مگر بیریدہ زینب کے ساتھ کوفہ و شام کے بازار
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس ایک منزل سید سجاد کو اثر حسن مجتبیٰ کے عاشقوں سے کیا وضاحت چاہیے. حسن مجتبیٰ کے عاشق سمجھتے ہیں، میرے مولا کے ماننے والے جانتے ہیں کہ زہر کا اثر کتنا سخت ہوتا ہے، کلیجے پہ کتنا اثر کرتا ہے، وجود پہ کتنا اثر کرتا ہے. ایک مرتبہ امام کی کیفیت تغیر ہو جاتی ہے. امام باقر سے کہتے ہیں باقر بیٹا مجھے ذرا بستر پہ لٹا دے. ایک مرتبہ مولا کو بستر پہ لٹایا گیا. باقر سے کہا باقر ذرا میرے سرانے آ جا. باقر کو سرانے میں بلایا. باقر بیٹا تو کربلا میں تھا کتنے برس کا تھا؟ کہا بابا میں 4 سال کا تھا. بیٹا تو نے کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ دادا علی کو ذبح کر دیا گیا، دادا حسین کو ذبح کر دیا گیا. کہا بیٹا تو نے اور کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا خیمے جلا دیے گئے تھے. بیٹا تو نے اور کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، میری جان قربان، کربلا کے اس عزادار پر دنیا سے جاتے ہوئے باقر کو ذاکر حسین بنا رہا ہے، خدا زادار حسین بن رہا ہے. ماتم کے ذریعے سجاد آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں. بیٹا باقر تو نے کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا خیمے جلا دیے گئے. باقر تو نے کیا دیکھا؟ کہا بابا جنازوں پر گھوڑے دوڑائے گئے. بیٹا تم نے اور کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان میرے اصغر کے سینے پر تھے. کہا بیٹا اور کیا دیکھا؟ کہا بابا شمر کے تماچوں کے نشان سکینہ کے رخسار پر تھے. کہا بیٹا تو نے اور کیا دیکھا؟ کہا بابا نیزے کی آنی سے زینب کے سر سے چادر اٹھائی گئی. جب چادر کی بات آئی سید سجاد نے ایڑیا رگڑ کے کہا ہائے زینب، ہائے پردہ. سجاد کی روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون.